Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست بزرگ، میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں رمضان المبارک کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والوں، تم لوگوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دی ہے اللہ رب العزت نے۔ عقل اور بالغ عورت و مرد سب کے اوپر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دی ہے، اور یہ رمضان المبارک کے روزہ اسلام کی 5 ارکان میں سے 3 نمبر کی ہیں، بعض کی قول کے مطابق 4 نمبر کی ہیں، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان میں سے 3 نمبر کی ارکان ہیں۔ فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے والے لوگ جو روزہ سحری کرتے ہیں، یعنی سحری کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کی فرشتہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو روزے کے لیے سحری کرتے ہیں، ان سحری کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کی فرشتہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ کی رنگ بدل جاتے تھے، اور نماز میں اتنی اضافہ کر دیتے تھے، اللہ اکبر، کیونکہ ایک فرض 70 فرض کی برابر ہے، اور رمضان المبارک کی ایک نفل غیر رمضان میں فرض کی برابر ہے۔ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر، اور 10 نیکی وہ 700 نیکی کے برابر ہے۔ تو اتنی بڑی ثواب ہے، یعنی ایک حروف کا پڑھنا تو اس کی 10 نیکی ہے، اور وہ 10 اور رمضان المبارک میں اس کا اور 10 گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ کتنا ہوا؟ 70۔ 10 ضرب 7 کتنا ہو گیا؟ تو 70 ہو گئی ایک نیکی، 700 نیکی کے برابر ہے۔ 70 گنا اللہ رب العالمین اضافہ فرما دیتے ہیں نیکیوں میں، اور قرآن مجید کی ایک حروف پڑھنا وہ 10 نیکی ہے، اور یہ رمضان المبارک میں اس کی 70 گنا اضافہ کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے رنگ بدل جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں خوب اضافہ کر دیتے تھے، جتنی عام طور پر نماز پڑھتے اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول نماز میں اور اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ اور پھر فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول دعاؤں میں بڑے عاجزی انکساری کیا کرتے تھے، اور خوف ان کے اوپر غالب ہو جاتا تھا، جو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، فرزگاری اختیار کرو، اور اللہ کے رسول کی دلوں کے اندر خوف خدا طاری ہو جاتے تھے، اور اللہ کے رسول کے اوپر خوف غالب ہو جاتا تھا۔ اور ایک حدیث میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب
اور نصارہ اور امت محمدی کے درمیان فرق یہ ہے کہ اہل کتاب اور نصارہ یہ روزہ سحری نہیں کرتے ہیں، اور امت محمدی روزے کے لیے سحری کرتے ہیں، اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن حارث رضی کہ ایک مرتبہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عبداللہ، یہ بڑی برکت والی چیز ہے، یہ اللہ نے بڑی برکت والی چیز بنایا ہے۔ ایک تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی فرشتوں کی طرف سے بھی رحمت نازل ہوتی ہیں، پھر اللہ نے اس کو برکت والی چیز بنایا۔ فرماتے ہیں کہ جو سحری کرتے ہیں اللہ پاک پروردگار عالم اس کو بخشش فرما دیتے ہیں، اور جو سحری کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک پروردگار عالم کی فرشتے ان کے لیے ان کی مغفرت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی روزہ کی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثمرات اس کی روزے کے نہیں ہے بجائے بھوکا رہنے کی، وہ صرف سمجھ لو بھوکا ہی رہا، باقی اس کی کوئی فائدہ نہیں، روزہ کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کا کوئی ثمرات اس کی نہیں ملے، کچھ نہیں حاصل ہوا اس کو سوائے بھوکا رہنے کی۔ اور وہ شب بیداری بھی اگر کر رہے ہوتے ہیں، رات کو جاگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا بھی جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ پورے دن روزہ رکھتے ہیں، رات کو شب بیداری بھی کرتے ہیں، اور بھوکے پیاسا رہ کر لیکن لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز بھی وہ قضا کر لیتے ہیں، تو اس کی روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا بالکل روزہ رکھنا بالکل ہی بیکار ہوا، اس روزے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لوگوں کی وہ غیبت نہ چھوڑی، نہ اس نے لوگوں کی چغل خوریاں چھوڑا، نہ ہی اس نے جھوٹ بولنا چھوڑے۔ تو میرے محترم دوستوں، اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے، ڈال کا مطلب کہ رمضان المبارک کے لیے وہ ڈال ہے، جسے جنگ کے میدانوں میں لوگ اپنا ڈال اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے روزہ بھی انسان کے لیے، روزہ داروں کے لیے ایک ڈال اللہ نے بنا دی ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، اس کو توڑ نہ ڈالے۔ یعنی وہ جھوٹ بولتے ہوئے یا غیبت کرتے ہوئے اس کو پھاڑ نہ ڈالے، غیبت کی لوگوں کا، یا جھوٹ بولا روزہ رمضان المبارک کی روزہ رکھے پورے دن جھوٹ بولتے رہے، یا کاروباری آدمی ہیں بھائی پوچھتے رہے کہ بھائی تربوز کتنا روپیہ کلو، تو بولنے لگا بھائی 80 روپیہ کلو، اب بولا یار 60 روپیہ کلو، یار اللہ کی قسم کھا کے بولنے لگا کہ بھائی ہمیں تو 70 روپیہ 80 جو ہے نا کلو سے زیادہ پڑ گیا، جبکہ اس نے خرید کے لایا 50 روپیہ میں، اب اس نے جھوٹ بول دیا۔ اب خربوزہ والے سے پوچھو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، آپ پرچون والے کی بات جاؤ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتی ہیں۔ آپ بندے چلتے پھرتے بھی بھائی کسی کے پاس بیٹھ کر گپے لگانا شروع کر دیا، ہر باتوں میں جھوٹ، ہر باتوں میں جھوٹ، ہر باتوں میں فریب، یا پھر کسی کے بارے میں غیبتیں کرنا شروع کر دیا کہ فلاں بندہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، ایسے کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، قسم بقسم کے الزام تراشیاں، اس کی نام پہ غیبت کرنا جو اس کو سننے سے اس کو برا لگے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بندہ کسی کے پاس ایک عادت ہے اور وہ اپنی جو عادت ہے اسی عادت کے مطابق جو چیز اس کے پاس پایا جاتا ہے اس کی نام لے کر ٹھوس کے اس کو کہہ دے بھائی فلاں عبداللہ ہے، اس کی یہ عادت ہے کہ اسے کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، اور حقیقت میں بات ہے لیکن اس کی نام لے کر بولنا یہ غیبت میں شامل ہے، کیونکہ اللہ بھی لوگوں کی جو ہے پردہ پوشی کرتے ہیں، تو آپ بھی کسی کی پردہ پوشی کرو، آپ بالکل اس کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ تو اس قسم کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے جو تشریح فرما رہے کہ سود کھانا،
اب اس نے روزہ رکھا ہے، سحری کیا ہے سود کی پیسوں سے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے جو ہے سحری کیا یا روزہ افطار کی اس نے رشوت کی پیسوں سے، اسی طریقے سے وہ پورا دن غیبت کرتے رہے، تو کہا کہ اس کی یہ روزہ اس نے گویا کہ اپنے روزے کی ڈھال کو اس نے خود ہی توڑ دی۔ اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قصدن بلا کسی شرعی عذر کے، شرعی عذر کا مطلب یہ ہے شریعت کے مطابق وہ بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا اس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی آپ روزہ توڑیں ورنہ آپ کی بیماری زیادہ بڑھ سکتے ہیں یا آپ کے لیے جان کی آپ کی خطرہ ہے، تو ان صورتوں میں کوئی بھی صورت نہیں ہے، وہ بلا شرعی اپنا مرضی کا روزہ توڑ دی ہے اور اپنا مرضی کا کھانا پینا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں بلا کسی شرعی عذر کی ایک دن بھی اگر وہ رمضان المبارک کی روزے افطار کرے، یعنی روزے کو توڑ دے، وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اس روزہ توڑنے کی بدلہ میں اگر پورے عمر بھر اس نے روزہ رکھتے رہے نا تو اس کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک روزہ کی بدلے میں کہ پورے تمام عمر بھر کے جو ہوا اگر روزہ رکھے ایک روزے کی بدلہ میں، تو پھر بھی اس روزے کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی مہینہ میں خاص طور پر ہمیں ہر قسم کی شرغل اور ہر قسم کی غیبت، ہر قسم کی چغل خوریاں، جھوٹ بولنے سے اور حرام خوریوں سے، رشوت خوریوں سے، سود خوریوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو بھی کوئی بھی بندہ ہر قسم کی لڑائی جھگڑے فسادات سے میرے دوستوں بچنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کی خوف، اللہ کی ڈر تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، جسے حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اللہ کے رسول کے رنگ بدل جاتے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رمضان آتا تھا وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دعاؤں میں عاجزی انکساری کیا کرتے تھے، پھر نماز میں اضافہ کر دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اوپر خوف غالب ہو جاتا تھا، اللہ کی خوف، ترس خدا جس کو کہتے ہیں، ترس خدا، خوف خدا ان کے اندر غالب آ جاتا تھا۔ اللہ ہم سب کو جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کی ہے اور جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق، اللہ کے رسول کے قول و فعل کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔